अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है कि वकालत कैसे की जाए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज के यंग जनरेशन के लिए जितना इम्पोर्टेंट इतना पूरा, क्योंकि ये प्रोफेशन में आना है और प्रोफेशन में आकर इस वकालत को सीखना कैसे है, इसके क्या गुण हैं, जो मोस्टली सीनियर्स हमें कभी बताते ही नहीं या हमें पता ही नहीं कि हमने वकालत करनी कैसे है, हमें जो इस पैशन के साथ करनी है, किस पैशन के साथ करनी है। तो उसके लिए मैं चंद एक गुजारिशात रखना चाहता हूँ तमाम यंग जितने भी वकला आते हैं, लॉ करके आते हैं, तो मैं उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी का एनालिसिस गुजरी, जो मैंने आके प्रोफेशन में देखा, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली जो बात है, इस प्रोफेशन में आना, इस प्रोफेशन में, क्योंकि हमने ये शुरू से ही देखा था, ये प्रोफेशन लॉर्ड्स का प्रोफेशन है और हमारे पाकिस्तान में ये प्रोफेशन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादातर कौन सा तबका इस प्रोफेशन को चूज़ कर रहा है, वो तबका जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में है। तो उनके लिए इस प्रोफेशन में आके सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, रादर देन जिनका पहले ही बना हुआ बैकग्राउंड, कोई घर में फैमिली में कोई मेंबर्स हैं वकला हजरात, उनके लिए। तो मैं उनके लिए जो हैं या जिनके लिए नहीं है, उनके लिए गुजारिशात है चंद कि हमारे इस प्रोफेशन के अंदर हमेशा से दो तरह की इन्वेस्टमेंट है। नंबर वन, एक तो है कि जिसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा और उसका बैकग्राउंड बना हुआ है, ताया चाचा मामा फूफा या किसके वालिदैन, उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है और मनी इन्वेस्ट है। जब मनी इन्वेस्ट की हुई है तो देन आप कुछ भी करें, आपको क्या होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रोफेशन में सेट होते हुए, क्योंकि जिन्होंने स्ट्रगल करनी थी मेहनत करके। तो पहली इन्वेस्टमेंट क्या है? पहली इन्वेस्टमेंट तो ये है कि पैसा हमारे पास, क्योंकि ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है और लॉर्ड्स के प्रोफेशन के अंदर उनके पास पैसा बहुत होता है। दूसरा, जो नया मेरे जैसा एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से आया, तो उसके लिए इस प्रोफेशन में सरवाइव करने का तरीकाकार क्या है? उसके लिए तरीकाकार है टाइम। अपने आप को अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। तो वो सीखना कैसा है? आज भी हम जब इस प्रोफेशन में आते हैं तो प्रोफेशन में आते ही क्या कहा जाता है हमें, यार किस प्रोफेशन में आ गए हो, ये तो ओवर क्राउडेड प्रोफेशन है। तो एक बात, वो अंग्रेजी का एक माकूला है ना कि देयर इज अ वेकेंट प्लेस, ऑलवेज अ वेकेंट प्लेस ऑन अ टॉप। तो टॉप पे हमेशा से जगह खाली होती है, कोई भी प्रोफेशन ओवर क्राउडेड नहीं होता। इसी प्रोफेशन में किसी से पूछें कि मुझे 10 कोई लॉयर्स बता दो जो सिविल के बहुत अच्छे माहिर हों और 10 कोई क्रिमिनल के, तो दूसरे से चौथे से पांचवा किसी को नहीं आएगा। आज लाहौर बार में कहते हैं कि 30,000 की बार हो गई है। तो मुझे ये बताएं कि कौन से कितने लॉयर्स हैं जो आपको फिंगर टिप से पता हो कि ये मशहूर हैं, चंद एक के ज्यादा नाम नहीं आएगा। कितने इस प्रोफेशन में, कौन आसमा जहांगीर है, कितने एतजाज एहसन है, कितने हकम कुरैशी हैं, कितने जाज बटालवी हैं। तो इस प्रोफेशन के अंदर शाज़ो नादर मिलते हैं, क्योंकि प्रोफेशन ओवर क्राउडेड नहीं। इस प्रोफेशन के अंदर हमारा क्या हुआ है कि इस प्रोफेशन में लोग आ गए हैं बहुत ज्यादा, बट वो लोग जो कॉम्पिटेंट हैं आज भी उनके लिए ये प्रोफेशन हमेशा से उनको वेलकम करता है और उनके लिए बहुत सारा कुछ है। तो सीखना कैसे है? सबसे पहली बात, इस प्रोफेशन में आते ही क्या करनी है कि सीनियर चूज करना है। तो सीनियर चूज करने के लिए क्या करते हैं, मोस्टली जितने भी आते हैं नए यंग वकलास, तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर बहुत बड़ा चैम्बर चूज करने की कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा चैम्बर हो, और बहुत बड़ा चैम्बर हो तो मैं उस चैम्बर में जाऊं और फूफा और वो फलां, वहां पे बहुत सारा कुछ है, वहां पे सारा कुछ मिला। लेकिन मेरा भाई, वहां पे आपके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपने तजर्बे की बेस पे ये कह रहा हूं कि मुझे 8 सालों के प्रोफेशन में आए हुए, तो इसमें चूजिंग ऑफ सीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीनियर कौन सा चूज करना है? जो आपसे कम ज्यादा नहीं, आपसे 7-8 साल 10 साल सीनियर हो, उसको चूज करें। उसमें पैशन होता है,
جو بہت سینئر ہے، زیادہ تر سیاسی چیمبرز ہیں آج کل جو سیاست میں انوالو ہو گئے لوگ، بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، جو بڑے چیمبرز ہیں وہ سیاست میں بہت زیادہ انوالو ہیں، تو وہاں پہ سیکھنے کا سولی آپ کو سیکھنا ہے. اور میں آج جتنے بھی ہیں ہم سارے انگلی پکڑ کے سیکھنے والے ہیں. ہم میں پیشن نہیں ہے سیکھنے کا کہ میں روز کچھ نیا سیکھنے آؤں. تو اس لیے سب سے پہلا جو امپورٹنٹ کام ہے وہ کون سا ہے؟ چوزنگ آپ سینئر. تو سینئر چوز وہ کریں جو ابھی سٹرگلنگ میں ہے، مطلب آپ سے سینئر ہے بٹ وہ سٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے پاس بریف بھی ہے. جس کے پاس بریف ہوگا وہ آپ کو بھیجے گا، آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کی انگلی بھی پکڑ کے چلائے گا. تو سینئر چوز کر لیا تو دین کیا کرنا ہے؟ آپ کو دیکھنا ہے کہ روز جو آتے ہو تو کچھ نیا سیکھنے کی غرض سے آئیں. مثلاً میں روز آتا ہوں تو کیا کرنے آتا ہوں؟ ہمارا پروفیشن کے اندر بہت سارے اپرچونٹیز ہیں. لاہور میں اگر میں لاہور بار میں ہوں یا ہائی کورٹ بار میں ہوں تو ہر بار کے اندر وائی فائی بھی ہے، دوست بھی ہیں، سب کچھ ہے، ایک اے سی بھی لگا ہوا ہے، سارا کچھ ہے. میں اپنا اسپینڈ ٹائم کیسے کرتا ہوں؟ گپوں میں سارا. لیکن میرا بھائی یہ چیز نہیں ہے. پروفیشن کے اندر آ کر آپ کو سیکھنا ہے تو خود سیکھنا ہے، کوئی نہیں سکھائے گا آپ کو. وہ کہتے ہیں نا، ماں بھی بچے کو تب دودھ پلاتی ہے جب وہ روتا ہے. تو میننگ دیر بھائی یہاں پہ ارج کرنی پڑے گی. آپ کو خود پیشن ہوگا، خود سیکھیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو خود بتانا پڑے گا آپ کو بھوک لگی ہے. تو جو آپ کو سیکھنا ہے وہ آپ کویسچن کریں. تو یہاں پہ زیادہ تر چیز کیا ہوتی ہے؟ کویسچن کیا جاتا ہے تو آگے سے ٹیپیکل آنسر آتا ہے. میں نے 10 سال 15 سال سینئرز کو جوتے دھوئے تھے، پانی بھرا تھا، آپ آج پہلے دن سیکھنے آگے. تو میرا بھائی یہ کویسچن، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس لیے کہ سوال کیا جائے، جواب وہ نہیں دے رہا تو کوئی اور دے گا. اس کے اندر ہزاروں وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے سینئرز ہیں. سوال کریں، وہ سارے آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ایک سینئر نہیں بتا رہا، دوسرا بتائے گا، تیسرا بتائے گا. آپ کے پاس آج گوگل ہے، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ ان کو یوز کرتے ہوئے سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن سوال بہت ضروری ہے. پھر جو آپ کو سینئر بھیجتا ہے کہ یہ کر کے آئیں، تو وہ آپ کو کرنا کون سے لا کے تحت ہے، وہ لا پوچھا جائے. بیسک جو نیا وکلا آتے ہیں، نئی جنریشن آتی ہے، ان کے لیے سوال ہوتا ہے. سب سے پہلا کام ہوتا ہے ڈیٹ لے کے آنا. تو میرا بھائی پوچھا جائے ڈیٹ کس لا کے تحت لی جاتی ہے؟ کرمنل میں لینے جا رہے کون سے لا کے تحت؟ سول میں لینے جا رہے کون سے لا کے تحت جا رہے ہو؟ پھر آپ کو کہا جاتا ہے بیل، پری ریسٹ بیل ہے یا پوسٹ ریسٹ بیل ہے. تو میجورٹی کو ان کے لا نہیں پتا کہ کون سے لا کے تحت لی جاتی ہے. تو میجورٹی کو یہ بھی سیکھنا چاہیے. سینئر سے پوچھو، نہیں تو پٹیشن پکڑو، پٹیشن کے اوپر لکھا ہوگا، سرچ کرو. جب بھی پریکٹس کرنی ہے جو ایک لفظ دیکھو، پوچھو دوسرے سے، سینئر سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو، اس کو نیا لفظ سیکھ کے جاؤ، یہ آپ کی اچیومنٹ ہے. روز آؤ، روز نیا لفظ سیکھو، یہ آپ کی اچیومنٹ ہے. دین آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کچھ بھی سیکھنے آئے ہو تو جب بھی سوال کیا، سوال کرنے کے بعد آپ کو، اب میں نے کہا کہ ڈیٹس لیتے ہیں، سوال کیا، سوال کا جواب نہیں ملا تو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کسی سے پوچھیں، پوچھتے رہیں جب تک آپ ایک ڈائری بنائیں، آپ اپنا ایک رجسٹر بنائیں، اس کے اندر روز ایک نیا لفظ سیکھ کے جائیں. اچیومنٹ ہے. ڈیٹ کا نہیں پتا سو پھر کہا جاتا ہے جاؤ نقل بنوا لاؤ. تو میجورٹی کو نقل بنوانے کا نہیں پتا. ایک بچی آئی میرے پاس انٹرویو کے لیے، تو انٹرویو میں پوچھا گیا، سوال تھا کہ نقل کیسے بنتی ہے. اس نے کہا ویری سمپل. سینئر نے کہا سینئر سے پکڑو 300 روپیہ، 200 روپیہ جا کے احمد کو دو، اسے کہو کہ آدھے گھنٹے بعد نقل بن جائے گی، میں آدھے گھنٹے بعد نقل لے آئی. تو یہ آنسر ہے، جو آنسر ٹوٹلی رانگ ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نقل کون سے لا کے تحت بنتی ہے، کتنے دن میں بنتی ہے، کیا پروسیجر ہے، کہاں اپلائی کرنا پڑے گا. سوال فارم، اب بہت سارے سینئر سوال فارم کہتے ہیں. آپ سوال فارم کس کو کہتے ہیں؟ وہی نقل فارم ہے آپ کا، جو آپ نے کیا لینی ہے، مصدقہ کاپی لینی ہے. ہمارے ہاں شارٹ کٹ ویز یوز ہو رہے ہیں، جو کہ شارٹ کٹ بالکل آپ یوز کر رہے ہیں اور وہ نیڑا پھرا بھی ہے، بٹ آپ کو اس کے لا کے ساتھ چلنا ہے. جب آپ لا کے ساتھ چلتے ہیں تو سب کچھ سیکھتے ہیں. یہ بیسکس ہیں. پھر آپ کو وکالت کی یہ بیسکس ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ نے کسی سینئر کے ساتھ جانا ہے تو میکسیمم 1 سال تک کس سینئر کے ساتھ، سینئر کے پاس بھی جائیں گے تو وہاں ایک منشی ہوتا ہے،
وہ آپ کا سب سے پہلا استاد ہی منشی ہوتا ہے. تو منشی آپ کو سکھائے گا کہ بھائی یہ ایسے کرنا ہے, بٹ وہ انفارچونیٹلی اس کو لاء کا نہیں پتا ہوگا, لیکن پریکٹس وہ سکھائے گا کہ ایسے بھی ہوگا, ایسے بھی ہوگا, داؤ پیچ بھی سکھائے گا. تو کم از کم 1 سال میکسیمم لگا لیں. سینئرز کی رسپیکٹ کریں, سینئرز ہمیشہ رسپیکٹیبل ہوتے ہیں ہمارے لیے, آلویز رسپیکٹیبل, بٹ سینئر کے ساتھ ہمیشہ چپکے رہنا یہ سمجھداری نہیں ہے. سینئرز ہمیشہ سینئر رہتے ہیں, کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اس پروفیشن میں. ہر وکیل کہتا ہے ایم پریکٹسنگ لائر, کوئی لائر نہیں کہتا خود کو. تو ہر پریپوزیشن نیو ہوتی ہے ہر ایک کے لیے, اسے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے. تو سینئر ہی ہماری پہچان ہے اس پروفیشن میں, ان کی رسپیکٹ ضروری ہے, بٹ رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے کیسز سے سیکھنا ہے. جس وقت آپ کے پاس اپنا کیس آئے گا آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. سینئرز ہمیشہ رسپیکٹیبل ہیں, ان کی رسپیکٹ کریں ہمیشہ سے, بٹ آپ کے پاس کیسز آنا شروع ہوں گے, آپ اس وقت سیکھنا شروع کریں گے. پھر لاء کے ساتھ سیکھنا شروع کریں کہ میں نے کیسے آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ وکیل ہیں. بہیو لائک اے لائر, لک لائک اے لائر اینڈ آرگیو لائک اے لائر. تو آپ کو ہمیشہ سے آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ وکیل ہیں, میننگ دیر بائی ٹوٹل روبز میں ہو. بہت میجورٹی یہاں پہ ینگ جنریشن آتی ہے, پینٹ اور ٹائی لگائی نہیں, بٹن کھلے ہوئے ہیں. تو میننگ دیر بائی یہ پروفیشن کا چارم نہیں ہے. آپ کو نظر آنا چاہیے آپ وکیل ہو, آپ کو نظر آنا چاہیے, آپ کے بہیو سے لگنا چاہیے آپ وکیل ہو. آپ کو ہمیشہ سے ہر روز سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ نظر آنا چاہیے میں وکیل ہوں. آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں یا جناب وکیل ہوں. آپ کی روبز پراپر روبز میں ہوں گے تو دین یو آر اے لائر. پھر کورٹ کے اندر جا کے آپ کا بہیو کیا ہونا چاہیے. میجورٹی کو آج پتہ نہیں ہے کہ جج کے سامنے پیش کیسے ہونا ہے, کس سائڈ پہ کمپلیننٹ ہوتا ہے, کس سائڈ پہ مدعی ہوتا ہے, کس سائڈ پہ ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے. تو آپ کو رسپونڈنٹ کس سائڈ پہ ہوتا ہے, اپیلانٹ کیا ہوتا ہے, اپیلانٹ یا رسپونڈنٹ کیسے کھڑا ہوتا ہے, کدھر کھڑا ہوتا ہے, یہ ہمیں میجورٹی کو نہیں پتا. تو یہ بھی سیکھنا ہے آپ نے. زیادہ سے زیادہ کورٹس کے اندر جائیں, کورٹ میں جائیں, کورٹ کے اندر جا کر دیکھیں سینئرز کس طرح کھڑے ہوتے ہیں, سینئرز کس طرح آرگیو کرتے ہیں, سینئرز کا کس طرح بیہیو ہے وہ بھی سیکھیں. ججز کیا کہتے ہیں جج سے سیکھیں. ہم یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, سیکھنے کے لیے آپ کو پیشن کی ضرورت ہے. جب پیشن ہوتا ہے تو راہیں رب کی ذات بناتی ہے. تو کورٹ کے اندر جا کر آپ کو خود سیکھنا ہے. جب آپ خود سیکھتے ہیں تو دین سب کچھ ہو جاتا ہے, کیونکہ سینئر سب کچھ بتاتے ہیں. بٹ مینرز یہ آپ کو بلٹن ہوتے ہیں. مینرز آپ کے گھر سے سیکھتے ہیں. جس سینئر کے پاس آئے ہیں, جس پروفیشن میں آئے ہیں, جس چیمبر میں آئے ہیں, چیمبر ہی تاحیات جب اینڈ تک آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کس کے جونیئر ہیں, تو میننگ دیر بائی یہاں پہ بھی ایک باپ ہوتا ہے. لیکن آج معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے پروفیشن کے اندر باپ ایسے ہیں کہ بیٹے سے سارا کچھ لے لیا جائے. بٹ خیر اس طرف نہیں آتا. میں کہتا ہوں سیکھنا انسان نے خود ہے, بچہ خود سیکھتا ہے. جب آپ سیکھو گے زیادہ, جتنی کویسچننگ کرو گے اتنے زیادہ سیکھو گے. اس پروفیشن کے اندر جتنی زیادہ کنفیش ہوگا, کیا ہوگا, آپ کویسچن کریں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے. بہت سارے بچے آتے ہیں پروفیشن جوائن کیوں کرتے ہیں, کوئی سول جج بننے کے لیے, کوئی ایڈیشنل سیشن جج بننے کے لیے, کوئی اے ڈی پی پی بننے کے لیے, کوئی ڈی ڈی پی پی یا کوئی اے ڈی اے بننے کے لیے. تو معذرت کے ساتھ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ جوائن کیا ہے پروفیشن یہ سب بننے کے لیے تو پھر آج ہی چھوڑ دیں, کیونکہ آپ شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے. تو کہتے ہیں there is no short cut of success. جب آپ کو کامیابی چاہیے تو پھر شارٹ کٹ اس کا کوئی نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی ہے, ہارڈ ورکنگ کرنی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, بات ایک ہی ہے, محنت ہارڈ ورکنگ اور لک اور ہارڈ ورکنگ میں بڑا فرق ہے. انشاءاللہ اس پہ پورا لیکچر بھی ہوگا. لک اور ہارڈ ورکنگ کیا ہے, چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. لک ہر ایک کا ساتھ ضرور دیتی ہے, بٹ کب دے گی یہ آپ کو نہیں پتا. میننگ دیر بائی کہ آپ کو چلنا ہے. میں بیٹھا رہوں کہ ایک الادین کا چراغ آئے گا, مجھے آج رگڑنا ہوگا, رگڑوں گا تو ایک جن نکلے گا اور مجھے کہے گا کیا حکم میرے آقا. تو نہیں, آپ کو چلنا ہے. اگر آپ کو
6th फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे या 100 मंजिला इमारत पे जाना है तो आपको क्या करना है, ये वेट नहीं करना लिफ्ट आएगी। हो सकता है पहले 4 जगहों पे, पहले 4 फ्लोर्स पे लिफ्ट ही ना लगाई गई हो। आपको पैदल, हार्ड वर्किंग इसी को कहते हैं, चल पड़ना है। हो सकता है 6th फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे कहीं लिफ्ट आ जाए और आपको उठा के ले जाए आपके मकाम पे, तो वो आपकी लक है। लेकिन हार्ड वर्किंग जो है, जिंदगी में इंसानों को, कई लोग होते हैं सिर्फ हार्ड वर्कर्स होते हैं और अल्लाह की जात उनको पसंद कर लेती है और वो बहुत बड़े मकाम पे पहुंच जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि मेहनत किसी भी प्रोफेशन में आएंगे तो आपको खुद सीखना है, और सीखने के तरीकेकार यही है कि आपको सीनियर कहे ये करना है तो आप जरूर करें, बट पूछे सर ये किस लॉ के तहत है, कैसे करना है, कहां लिखा हुआ है। आप रोज नया सीखें। फिर आप आर्ग्यू करते हो, आपका अपना केस, मैंने कहा कि वकालत शुरू ही तब होती है जब आपके पास अपना केस आता है। जब केस आ गया, ये एक ह्यूमन नेचर है कि साइकी है कि मेरी जेब में जब पैसा होता है ना, तो तब मेरे फीस आई है ना, तब मुझे भागने का भी बड़ा शौक होता है, तब मैं बड़े जो है ना वो पैशन से काम करता हूं। तो जब आपके पास केस आ गया, आपने उसको, आज अलमिया हमारा ये है कि केस ड्राफ्ट करना हो तो क्या करते हैं जी, जाओ जी मुंशी के पास चले जाओ, छोटे जी जितने भी स्टेशन है वहां मुंशी लिख के देता है, बड़े स्टेशन जी जाओ वहां पे ऊपर कंप्यूटर वाले बैठे हैं, वहां पे एक को कहो बिल ड्राफ्ट करके दीजिएगा, उसे प्रेपोजिशन बता दो। भाई फिर वकील तो आपसे ज्यादा बड़ा वो हुआ, आप तो ना हुए। तो मीनिंग देयर भाई आपको ड्राफ्टिंग भी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस लॉ के तहत कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मैंने लिखने हैं। प्लीडिंग मोगा कहता है जितनी प्रिसाइज होगी उतना आप स्ट्रांग होंगे, आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होंगे। लेकिन आज हमारे क्या चलता है, ट्रेंड चलता है कि हम अपने आर्ग्यूमेंट्स भी प्लीडिंग के अंदर लिख देते हैं। मालिक साहब प्लीडिंग किसको कहते हैं, प्लीडिंग इसके पे भी इंशाल्लाह सिविल लॉ का हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं, उस पे भी आपको आ जाएगा। क्या प्लीडिंग होती है, आपका प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट प्लीडिंग का है, ऑर्डर 6 रोल 1 आपको बताएगा। तो खैर इसके तहत आपको प्लीडिंग का आनी चाहिए। प्लीडिंग आपने लिखी है तो फिर आपको केस के ऊपर ग्रिप भी होगी। फिर आर्ग्यू करना है तो लॉ पॉइंट्स पे आर्ग्यू करें, और तहम्मुल बर्दाश्त, बिल्कुल तहम्मुल और नरम लहजे से जज को समझाना है। हमारे सीनियर कहा करते थे, क्या कहते थे कि एक लॉयर को लॉ आने के साथ साथ क्या उसको पता होना चाहिए, नो द जज। तो उसको ये भी पता होना कि जज कैसा है, जज किस तरह सुनता है। पहले केस दायर करने से पहले आप अर्जनमेंट ले लें, आपको जज का मूड देखना है, जज किस चीज पे भरम होता है, कब सुनना चाहता है उसको उस वक्त सुनाएं। तो लॉ पॉइंट्स पे रहें, ना कभी जज के साथ लड़ाई होगी, ना कभी आप केस हारेंगे। अगर मेरे सीनियर कहते थे, क्या कहते हैं कि बेटा अगर एक जगह से आपको रिलीफ नहीं मिला तो पाकिस्तान के अंदर रिलीफ लेने के लिए हमारे पास 3 कोर्ट्स हैं। अगर नीचे से नहीं मिला सेशन चले जाओ, नहीं तो हाई कोर्ट चले जाओ, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आपके पास है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा। तो ये आजकल जो टसल चलती है, मेजर रिलीफ यहीं से चाहिए। तो ये अगर आप लॉ नोइंग है तो आप अपनी कलम से, आप अपने आर्ग्यूमेंट से जज को कन्विंस कर लेते हैं। तो ये आपका क्या था, आपके बेसिक असूल है। फिर अल्लाह की जात कहती है बाअदब बानसीब। अब हमने ये मकूला सुना हुआ है ना, बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। तो अदब हमेशा करना है। हम कहते हैं जी, सीनियर कहते हैं मैं हमेशा से सीनियर हूं, बट सीनियर जरूर हैं, आप उनके एसोसिएट्स भी जरूर हैं, बट वो ऑलवेज सीनियर है, उसकी रिस्पेक्ट जरूरी है। बट एक बात मैं आपको क्वेश्चन करता हूं कि अगर एक साइड पे एतजाज एहसन साहब केस लड़ रहे हैं और दूसरी साइड से आपने पार्टी को, आपने कह दिया कि पार्टी आपके पास आ गई और आपने पावर ऑफ अटर्नी क्या कर दिया, फाइल कर दिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए पावर ऑफ अटर्नी किस लॉ के तहत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि डेट किस लॉ के तहत लेते हैं, पावर ऑफ अटर्नी किस लॉ के तहत लेते हैं, अगर मुचलका जमा कराना किस तरह होगा, कौन कौन से लॉ के तहत कैसे कैसे होता है, इंशाल्लाह विद लॉ आएगा। ये टिप्स हैं आपको नए वकला को जो आते हैं वो किस तरह से काम करें। तो जब आप अपना वकालतनामा दे देते हो तो कौन सीनियर कौन जूनियर, आप तो कंपेटिटर हो गए ना। रिस्पेक्ट जरूरी है, बट आप आर्ग्यू करेंगे ऑन लॉ। जब आप लॉ पे आर्ग्यू करते हो तो सीनियर जूनियर उसी वक्त
وہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. جو علی ایل ایل بی میں نہیں کہتا, کسی نے اگر جولی ایل بی انڈین فلم دیکھی ہو تو کہتا ہے کتنے سال ہو گئے آپ کو میرے پاس آیا ہو, کہتا ہے جی 20 سال یا 10 سال. تو کہتا پھر اتنے سال میں کیا سیکھا ہے؟ یہی کہ کسی سے فیس لینی ہے, کس سے پاس رہ گئی. نہیں بھائی, میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں, پلے باندھ لیجئے گا. جو پودا کسی تناور, کسی بڑے پیڑ کے نیچے پلتا ہے نا, جو پودا, وہ ہمیشہ چھوٹا پودا ہی رہتا ہے, وہ پیڑ نہیں بنتا. یاد رکھنا, پیڑ اگر آپ اکیلا صحرا میں کھڑا ہوا پودا, دھوپ بھی لگے گی, چھاؤں بھی آئے گی, اندھیری بھی آئے گی, سارا کچھ ہوگا, وہ ہمیشہ تناور درخت بن جاتا ہے. تو میننگ دیر بھائی آپ کو خود کرنا ہے. جب آپ خود کرو گے تو سب کچھ ملے گا. اکیلے کھڑے ہوگے تو اسٹرگلز آئیں گی, مشکلات آئیں گی, سب کچھ ہوگا تو آپ نکل جائیں گے. پھر آپ کو اس پروفیشن میں ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے کہ جیسا پرندہ ہوتا ہے وہ اپنے ویسے ہی کیا کہتے ہیں غول کے ساتھ چلتا ہے. اگر بہت عقاب ہے تو عقاب اپنے غول کے ساتھ چلے گا, لیکن اگر کوئی چھوٹا پرندہ ہے تو وہ کسی چھوٹے پرندے کے ساتھ چلے گا. چڑیا, کوے, یہ سارے اپنے اپنے پرندوں کے ساتھ چلتی ہیں. تو پھر ہر بار میں یہی کہوں گا کہ محنت آپ نے کرنی ہے, کویسچننگ آپ نے کرنی ہے, اور ارج کرو گے تو ملے گا. یہ یاد رکھنا, اس پروفیشن میں نہیں, کسی بھی پروفیشن میں جاؤ گے, لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. کوئی نہیں کہتا یہ میرے سے آگے نکل جائے, کوئی نہیں چاہتا کہ یہ میں اس کو سب کچھ بتا دوں. لینا آپ نے ہے, سیکھنا آپ نے ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ارج کرنا ہے, کویسچن کرنا ہے. جتنی کویسچننگ کرو گے اتنا زیادہ سیکھو گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے پیار زیادہ ماں کو بچے سے ہوتا ہے, لیکن وہ بچے کو تب تک دودھ نہیں پلاتی جب تک کیا نہ ہو وہ روتا نہیں ہے. میننگ دیر بائے کہ وہ ارج نہیں کرتا. تو اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک دن آپ نے سینئر بن جانا ہے. یہ ساری تتی دھوپ بھی لگے گی, چھاؤں بھی آئے گی, ہرڈل بھی فیس کرو گے, سب کچھ کرو گے. اینڈ پہ آپ نے سینئر ہونا ہے, آپ کو سب کچھ ہونا ہے. آپ کو ایک لفظ پتہ ہے, مفہوم حدیث ہے کہ ایک لفظ پتہ ہے تو آگے پہنچاؤ. یہ آپ کا ایک موٹو ہونا چاہیے کہ جو مجھے نہیں ملا میں لوگوں کو دے دوں. تو آپ کو دینا ہے, آپ کو چلنا ہے, یہی سب کچھ ہے. ایک لفظ پتہ ہے تو آگے بتا دو, آخرت میں حساب نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.